عمران خان نے دیکھیں، عمران خان نے ایک تو لائن لی پیپلز پارٹی والی، جتنا وہ اگریسو کھیلتے تھے میاں نواز شریف کے خلاف، دوسرا انہوں نے ایک مقبول لیڈر یعنی بے نظیر کی جگہ لے لی۔ جب میاں نواز شریف ایک بڑا لیڈر تھا نا، اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح کا مقبول اور حد العزیز لیڈر نہیں تھا۔ زرداری صاحب حد العزیز لیڈر نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ بلاول صاحب ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ سپیس لی۔ اچھا، اب کچھ چیزیں بندہ کرنا نہیں چاہتا، وہ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر مسلسل کرنی پڑتی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں، میں ایک بڑی بات کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس کو کس اینگل سے لیں، مجھے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹس لگتی ہیں فیوچر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں، کیونکہ اس وقت دونوں پارٹیوں کے خلاف ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے، ایک نقطہ تاریخی ہے۔ اس وقت نون لیگ بھی اس سٹیج پہ کھڑی ہے، اس منزل پہ گئی ہے جہاں پر پیپلز پارٹی پہلے ہی کھڑی تھی۔ ان دونوں کو اسٹیبلشمنٹ اب پسند نہیں کرتی اور نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ پسند کرے گی، ایم ایم اے بنے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مورا، اس کی ملاقات ہوئی مولانا سمیع الحق کی عمران خان سے، تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو برا نہیں گردان رہا، نہ میں ولن گردان رہا ہوں، میں ایز این اینالسٹ، آپ بھی فائن ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے، اچھا ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو آپ کو رش میں سے نکالتا ہے۔ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو مسائل میں سے، مصائب میں سے اور اس طرح کی بھول بھلائیوں میں سے آپ کو نکالتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یو کے میں بھی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر معاملات ملکوں میں چلتے بھی نہیں، یہ بھی ایک توازن کا نام ہے۔ لیکن ایسی فہم و فراست والی قیادت چاہیے ہوتی ہے جو دیکھیں، آپ دیکھیں بے نظیر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست کرتی تھی، کامیاب سیاست کرتی تھی، اوکے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ میاں نواز شریف نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کی، اس کے مخالف بھی کی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ان کا ڈٹنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو کئی دفعہ آپ نے آف دا ریکارڈ مجھے پوچھا، آن ایئر پوچھا، میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں۔ مجھے زرداری صاحب بھی اچھے لگتے ہیں، مجھے میاں نواز شریف بھی اچھا لگتا ہے، مجھے عامر نہیں اچھے لگتے، بے شک وہ دودھ کی نہریں بہا دیں، کیونکہ آئین ان کو جگہ ہی نہیں دیتا۔ اچھا پروفیسر، یہ فرمائیے گا، ان 2-3 سالوں کے دوران مطلب سب سے بنیادی طور پہ تو دراڑ نون لیگ اور مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تب پڑی جب زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ ہارڈ لائنز لی تھیں، اینٹ سینٹ بجانے والی بات اور وہ سارا معاملہ، اس کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ اس پہ پیپلز پارٹی کی توقعات تھی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، لیکن شاید نون لیگ نہیں دیا۔ یہ بنیادی گلہ ہے پیپلز پارٹی کا، جو ان کے رہنماؤں سے بات جب اس دور میں ہوتی تھی تو محسوس ہوتا تھا۔ میں ایک عرض کروں، ایان علی سے لے کے ڈاکٹر عاصم تک جتنے معاملات تھے، سندھ کا نیب کے حوالے سے قانون سازی اور گورنر کا اس قانون سازی پہ دستخط نہ کرنا، یہ سارے کیا وہ معاملات نہیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی کو اب صحیح پیپلز پارٹی کو سمجھ جانا چاہیے۔ ایان علی کا معاملہ میاں نواز شریف کا معاملہ نہیں تھا، عاصم کا معاملہ میاں نواز شریف کا معاملہ نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ تھا، اور چودھری نثار کا معاملہ تھا۔ چودھری نثار 50-50 تھے اور 50-50 ہیں، اب تو ظاہر ہو گیا نا سارا کچھ۔ رہی بات آصف علی زرداری، بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ خود ہی انہیں نیوٹن بھی کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ آئنسٹائن بھی مانیں گے۔ دیکھیں، آصف علی زرداری کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن میں ہے اور میاں نواز شریف حکومت میں ہے۔ اینٹ سے اینٹ بجانا ان کا بنتا تھا، وہ بجاتے، وہ فرماتے، وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان ہو یا کوئی اس طرح لوگ جو حکومت میں ہو، وہ اس وقت ہی اسٹیبلشمنٹ کو اگر اس طرح اتنے خلاف ہوتے تو یہ تو بڑی پہلے سے نااہل ہو جاتے۔ یہ پتا تھا پیپلز پارٹی کو وہ نہیں ہونا، پیپلز پارٹی کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں بقا تھی، اور وہی وہ اب اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میں ایک عجیب سا فارمولا، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف اگر تھوڑی سی سپیس دیں، ادھر وہ قائرہ صاحب کو سپیس دیں، ادھر وہ یہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں 5-7 لوگوں کو، گیلانی صاحب کو سپیس دیں، جماعت اسلامی کو لاہور میں 2 سپیسز دے دیں اور جگہ سے دے دیں، تو میاں نواز شریف پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور وہ بھی ان کے ساتھ چلیں گے، اور وہ بھی سپیس دیں ادھر سندھ میں، تو اس سے ایک دفعہ پھر جمہوریت کی بقا ہوگی، جو جیتتا جیت جائے۔ لیکن اس کا مطلب کوئی ایڈجسٹمنٹ، یار ایم کیو ایم سے لوگوں نے ایڈجسٹمنٹس نہیں کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب معاجرہ یہ ہے کہ زرداری صاحب آپ تو یہ تجویز دے رہے ہیں کہ عرفان صدیقی اور یہ دیگر جو لوگ ہیں، خواجہ آصف اور سعد رفیق وغیرہ، ان کی بات چھوٹے لوگ ہیں، بڑی واضح سیدھی، لیکن زرداری صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف اب اگر خود بھی فون کریں گے تو میں ان کا فون نہیں سنوں گا۔
یہ زرداری صاحب کا سٹینس ہے. نواز شریف صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جمہوریت کے لیے زرداری صاحب سے غیر مشروط طریقے پہ ہاتھ ملانے کو تیار ہوں. یہ مطلب یہ دونوں کا موقف یہ ہے. اب کیا کیجیے؟ بس زرداری صاحب یہی چاہتے ہیں جو میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. آج زرداری کی اہمیت ہے لوگوں کو پتا چلے, مسلم لیگ نون کو پتا چلے, پی ٹی آئی کو پتا چلے, اور ان کے اپنے پیپلز پارٹی دیکھیں یا پیپلز پارٹی کے بہت سارے بگوڑے پی ٹی آئی میں نہا کے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, وہ اپنی, میں نے جس طرح عرض کیا, وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن جس زرداری کو میں جانتا ہوں وہ زرداری اس کی میاں نواز شریف کی بات بھی سنیں گے, اور میاں نواز شریف ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی. جب جمہوریت کو خطرہ ہوا, پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی ذرا سوڈو نظریاتی جماعت ہوگی, ایسو کے نظریاتی جماعتیں آپ کے پاس بہت کم ہیں. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں نا جو ادھر جا رہے ہیں, جو ادھر جا رہے ہیں, جو لوٹے بن جاتے ہیں, جو فلور کراسنگ کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ جس نقطے پہ بات کرتے ہیں, میں اس کا شاید مختصر جواب دے رہا ہوں بار بار, کہ اس وقت صرف میاں نواز شریف کو بچانا زرداری کی پرابلم نہیں ہے, یعنی صرف جمہوریت کو بچانا. میں تو کہتا ہوں میاں نواز شریف کو بچانا کسی حد تک جمہوریت کو دوام بخشنا ہے, اس کو اپنے آپ کو بھی دوام بخشنا ہے. پیپلز پارٹی اس وقت سوائے سندھ کے آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ اس لیے خود بہت بڑے بمر میں. میں واپس آتا ہوں پروفیسر, آپ کی جانب ہمیں جوائن کیا اس وقت ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے, سینئر صحافی اور اینالسٹ, ان کو شامل کریں گے گفتگو میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت فرمانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہماری دو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی سب سے پرانی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور جو بڑا ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں حکومتیں بنانے کا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پیپلز پارٹی کا موقف اب یہ ہے, زرداری صاحب کا ہم ابھی وہی ڈسکس کر رہے ہیں پروگرام میں. زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اب کوئی بات نہیں ہو سکتی. بلاول بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ فون بھی کریں گے تو ہم نہیں اٹھائیں گے.